ہاتھ ملانا یعنی مصافحہ کرنا کی سنتیں اور آداب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاتھ ملانا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول۔ نمبر 1، دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ نمبر 2، رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجیے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ نمبر 3، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ نمبر 6، دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں سے یہ روایت کیا گیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، دو مسلمان ہاتھ، یہ نمبر 6 تھا، اور نمبر 7 ہے، آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا نسخہ مل گیا۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا کوئی دشمنی دور کرنے کا نسخہ کیا ہے جی؟ ہاتھ ملائیں، پرتپاک انداز سے ملیں، گرمجوش سے ملیں، تو اس سے کیا ہو، دشمنی دور ہوتی ہے۔ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 9، جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ نمبر 10، دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ مثلا جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا، یہ سنت نہیں ہے، دونوں ہاتھ آگے بڑھائیں، اس کو مصافحہ، یہ سنت ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ آپ عمل کیجئے گا، نیت کر لیں کہ اس پہ انشاءاللہ ہے نا، جب بھی ہم سلام کریں گے تو مصافحہ کریں گے دونوں ہاتھوں سے، انشاءاللہ سنت پہ عمل کریں گے۔ نمبر 11، بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ نمبر 12، ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ میٹھے اسلام بھائی، یہ بڑے غور طلب بات ہے کہ کچھ لوگ شرارت میں یا شرارت کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں، جب سلام لے تو اپنے ہاتھ چوم لیتے ہیں، تو یہ اس کو مکروہ لکھا گیا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اس سے بچیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چوم لینے والے اسلامی بھائی اپنی عادت نکالیں۔ نمبر 13، اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے۔ نمبر 14، مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ سبحان اللہ، ایک اور سنت کا پتہ چلا کہ جب آپ مصافحہ کریں تو آپ کو دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ بعض کا ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، بعض کا ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز پکڑی ہوتی ہے ہم یوں ہی آگے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، تو یہ سنت ادا نہ ہوگی۔
سنت کیا ہے کہ دونوں ہاتھ آپ کے خالی ہوں، ہتھیلی کے ساتھ ہتھیلی ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شیت حصہ 16، یہ 312 صفحات مشتمل ہے، اور ایک دوسری کتاب ہے جو 120 صفحات کی کتاب ہے سنتیں اور آداب، ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ہر اسلامی بھائی جو ہے، ہر عاشقان رسول جو ہے، ہر مسلمان کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ جنت میں نبی پاک، ایک تو جنت میں جائے گا، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پڑوس مل جائے، ساتھ مل جائے تو مرحبا، سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا بات ہوگی، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی ہمارے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، جو سنتیں ہم نے سیکھیں ان کو یاد کریں، ان پہ عمل کریں، اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ بلغ عنی ولو آیا والی آیت پہ والی یہ جو حدیث شریف ہے اس پہ عمل ہو سکے۔ تو میٹھے سے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتیں سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔